کائنات میں خدا نے ہر وجود کے اندر کشش رکھی ہے، اور یہ کشش جہاں بھی ہوتی ہے انسان اس کی طرف کھنچتا ہوا جاتا ہے۔ جیسے وجود زمین میں خدا نے گریویٹی رکھی ہے، اور آسمان سے جو بھی چیز گرے گی تو وہ زمین کی طرف جائے گی۔ ابھی آپ کا وجود اگر اس فرش پر بیٹھا ہوا ہے تو یہ وہ کشش ہے جس نے آپ کے وجود کو اور زمین کو آپس میں ملایا ہوا ہے، اور اگر کائنات میں یہ کشش نہ ہو تو انسان کوئی بھی کام کرنے کے لائق نہ ہو۔ اب حیوان ہے، مثلا بکری ہے، اس کے اندر خدا نے گھاس کی کشش رکھی ہے۔ جہاں اسے گھاس اور چارہ نظر آئے گا بکری اس کی طرف بھاگتی ہوئی جائے گی۔ اسی طرح شیر ہے، اس کے اندر خدا نے گوشت کی کشش رکھی ہے۔ جہاں بھی اسے گوشت نظر آئے گا، وہ کسی بھی شیپ میں نظر آئے، کیونکہ حیوان شکلوں کو نہیں دیکھتا، حیوان اس شے کو دیکھتا ہے، حیوان ماس کو دیکھتا ہے۔ اب وہ ہرن کی شکل میں آئے وہ شکار کرے گا، انسان کی شکل میں ہو شکار کرے گا، گائے کی شکل میں ہو شکار کرے گا، کیونکہ اس چیز کے اندر کیا رکھی ہے؟ کشش ہے۔ اسی طرح اللہ نے آپ کے وجود میں بھی کئی چیزوں کی کششیں رکھی ہیں جو چیزیں آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ مثلا جب بھوک لگتی ہے تو کھانا اپنی طرف آپ کو کھینچتا ہے۔ جب انسان میں عارضہ شہوت طاری ہوتا ہے تو شہوانی چیزیں آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، کیونکہ مال ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ جہاں پہ پیسہ نظر آتا ہے وہ چیز انسان کو کیا کرتی ہے؟ کھینچتی ہے۔ اب یہ کھچاؤ جسم کے لیے بھی ہے، یہ کھچاؤ روح کے لیے بھی ہے۔ میں نے یہ سمجھنا ہے کہ کون سا کھچاؤ کس چیز کا ہے۔ کنفیوژن یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز روح کو بلا رہی ہوتی ہے لیکن میں اسے پورا جسم کے لیے کر رہا ہوتا ہوں، اور مجھے تسکین نہیں ملتی، اس کے بعد میں بے سکون ہو جاتا ہوں۔ اب اگر دنیا میں کوئی یہ کہے کہ مولانا مثلا مال کے اندر سکون ہے کیونکہ کشش ہے، کوئی یہ کہے کہ بڑے گھر کے اندر سکون ہے کیونکہ انسان بڑے گھروں میں رہنا چاہتا ہے، کوئی کہے کہ باغات میں سکون ہے کیونکہ انسان سیر و تفریح کے لیے جانا چاہتا ہے، کوئی یہ کہے کہ زیور و آلات میں سکون ہے کیونکہ اکثر خواتین زیور کو پسند کرتی ہیں، کوئی یہ کہے کہ لباس کے اندر سکون ہے کیونکہ انسان لباس کی چاہت رکھتا ہے۔ تو پھر تو یہ تو ہونا چاہیے کہ جس انسان کے پاس لباس ہے، مال ہے، دولت ہے، جس انسان کے پاس دنیا کی ہر راحت ہے، پھر اس انسان کو کبھی بے سکون نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بے سکونی انسان کی بتاتی ہے۔ آج سب سے زیادہ سائیکٹرسٹ کے پاس جو لوگ رجوع کرتے ہیں وہ مالدار لوگ ہیں۔ مال ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، بڑے بڑے ایکٹر، بڑے بڑے سنگر، بڑے بڑے سیاستدان، بڑے بڑے مالدار، جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہماری دولتیں کتنی ہیں۔ جن سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کے گھر کا سائز کتنا ہے وہ بھی شاید جناب کو نہیں پتا۔ جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ دنیا میں ہم نے گھر کتنے بنا لیے ہیں، ہر ملک میں، ہر شہر میں زمینیں ہی زمینیں، مال ہی مال جمع کیا ہے۔ پھر تو یہ ہونا چاہیے کہ ان انسانوں کو تو بے سکونی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جو چیز ان کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی اس چیز کو انہوں نے حاصل کر لیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اب بھی یہ بے سکون کیوں ہے؟ اب بھی یہ رات کو سوتا ہے تو ڈپریشن کی گولی لے کے کیوں سوتا ہے؟ اب بھی اس انسان کو انزائٹی کیوں ہوتی ہے؟ اب بھی یہ انسان پریشانی میں کیوں جاتا ہے؟ اور آپ یہ بولیں کہ مثلا مولانا کیا یہ امیروں کی بیماریاں ہیں؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ ایک انسان مثلا غریب بھی ہے، وہ بھی ڈپریشن کا مریض ہے۔ ایک انسان کے پاس مال بھی نہیں ہے، وہ بھی ڈپریشن کا شکار ہے۔ تو مطلب یہ وجود کے اندر جو بے سکونی پائی جاتی ہے، اس کا ریزن کیا ہے؟ اگر کوئی چیز مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہے، اس چیز کے ملنے کے بعد مجھے سکون مل جانا چاہیے۔ یہاں پہ اہل بیت نے ایک فارمولہ بتایا، فرمایا سکون میں وہ رہتا ہے جو صاحب قناعت ہے۔ جو انسان زندگی میں قناعت کو اختیار کر دیتا ہے وہ سکون میں رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی جوان، کوئی بزرگ یہ پوچھے کہ مولانا قناعت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر اللہ نے 1 لاکھ دیا ہے تو میں 2 لاکھ کی خواہش کیوں نہیں کر سکتا؟ اگر 200 گز کا گھر ہے میں 400 گز کی خواہش کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ کیا مطلب ہوا کہ مال زیادہ نہ کماؤ قناعت کرو؟ یہ کیا مطلب ہوا کہ گھر چھوٹا ہو تو قناعت کرو؟ قناعت کا مطلب یہ نہیں کہ چھوٹے گھروں پہ اکتفا کرو۔
قناعت کا مطلب یہ نہیں کہ جو مال کما رہے ہو اسی پہ اکتفا کرو اور زیادہ کے لیے محنت نہ کرو. قناعت کا مطلب یہ نہیں کہ چھوٹی گاڑی ہے اس کا مطلب میں نے بڑی گاڑی نہیں خریدنی, میں نے چھوٹی پہ قناعت کرنی ہے. قناعت کا مطلب یہ ہے کہ جو محنت کر رہے ہو جتنا مل رہا ہے اس پہ شکر خدا ادا کرو. قناعت کا مطلب یہ ہے. قناعت کا مطلب یہ ہے کہ زحمت کرو, محنت کرو, کوشش کرو, سعی و کوشش کرو اور اس کے بعد جو ملا اس پہ کیا ہو جاؤ, راضی ہو جاؤ. اب یہ نہیں کہ دوسروں کے بڑے گھروں کو دیکھ کر اپنی چھوٹی جھوپڑیاں گرانا شروع کر دو کہ جناب کے پاس تو بڑا گھر ہے. اگر یہ رویہ آپ کا رہا تو اس رویے سے کیا ہو جائے گا, بے سکونی ہو جائے گی. اس لیے میں چھوٹی سی ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ عقل مندی کا بھی تقاضا ہے کہ فرماتے ہیں خواہشوں کی چادر کو اتنا بڑھاؤ جتنی تمہاری ضرورت ہے. جتنی ضرورت ہے اتنی خواہش کرو گے تو ہمیشہ سکون کے ساتھ رہو.